بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں میں سے اس حالت میں نکالتا ہے لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، وجعل لکم السمع، اور وہ بنا دیتا ہے تمہارے لیے سننے کی صلاحیت، والابصار، دیکھنے کی صلاحیت، والافئدہ، اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انسان لوگوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نجم شراز اور سلوہ نجم آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج چوتھی سحر، ایک اور موقع، ایک اور صبح کا آغاز، ایک اور بابرکت رحمتوں کے عشرے کی صبح، جس میں ہم سب کو اللہ ایک اور موقع دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اللہ ہماری روحیں قبض کر لیتے ہیں، اور جن کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا تو اگلی صبح ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اس دنیا میں۔ اسی لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے گھنٹے گزر گئے سوتے ہوئے، اور جب قیامت والے دن اٹھائے جا رہے ہیں تو اس دن بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بس ٹھہرے ہی نہیں، بس تھوڑی ہی دیر ٹھہرے۔ یعنی اس زندگی کے گزرنے کا بھی پتہ نہیں چل رہا جب دوبارہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ اتنی جلدی سے گزر جاتی ہے خواب کی طرح۔ آج اللہ نے ہمیں جو یہ موقع دیا ہے تو ہم سب شکر گزار ہیں اپنے رب کے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان، ایک نہایت ہی قیمتی بابرکت مہینہ، جس مہینے میں قرآن حکیم، اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ، جو کہ جس کو کلام اللہ کی بات چیت بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا ورڈ، اللہ کے الفاظ اس کائنات کو عطا کیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور انسانیت سے اللہ نے کلام کیا یا ایہا الناس کہہ کر، یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے، مسلمانوں سے کلام کیا۔ تو اسی طرح ہم سب کو اس اپرچونٹی کا پورا فائدہ اٹھانا ہے تاکہ ہم واقعی ایک مکمل شکر گزار کردار، ایک شکر گزار کیفیت کے اندر زندگی گزاریں۔ اور اس سے پہلے کہ سلوہ، میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم شکر کے اوپر بات کریں، کیونکہ آپ کو آیت کی تلاوت سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم نے شکر گزاری پر بات کرنی ہے، اور ہم آیت کے اندر جو میسج ملا ہے ہمیں، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں بیفور وی ڈسکس شکر، یعنی تھینک فلنس، بینگ گریٹفل، گریٹیٹیوڈ، جو بھی کہہ لیں، اس سے پہلے ہم نے جو کل بات کی تھی صبر کے اوپر، اس کو جلدی سے ایک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ کل کی سحر میں ہم نے جو صبر کے اوپر گفتگو کی تھی کہ صبر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، بے بسی، بے کسی، بس اب کیا کریں، یہ اس کا نام نہیں ہے۔ صبر اللہ کی مدد، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ کسی بھی حال میں ڈٹ جانا، ہمت نہ ہارنا، کمزوری ظاہر نہ کرنا، جھکنا نہیں، دبنا نہیں، ٹوٹنا نہیں، بکنا نہیں، اور لگے رہنا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا ساری کی ساری بھی ادھر ادھر ہو جائے، اللہ جب گارنٹی دے رہے ہیں کسی چیز کی کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہیں نقصان نہیں ہوگا، تو پھر نقصان کا اندیشہ ختم، پھر ڈاؤٹ ختم، پھر کوئی ڈپریشن، انگزائٹی، اوور تھنکنگ کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، انسیکیورٹی، فیئر، ختم۔ کیونکہ جب اللہ کہہ رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، تو پھر مجھے کس بات کی پرواہ ہے۔ اور لیکن اس سفر میں اللہ کے وعدے سچ ہونے کے لیے، اللہ کے وعدے اپنی زندگی میں سچے ہوتے دیکھنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے
اللہ کی مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کھانا پینا آکسیجن وہ سب کو دیتے ہیں، لیکن اللہ صرف اور صرف کس کے ساتھ ہیں؟ جو اللہ کے حکم پہ ڈٹ جاتا ہے، صبر کرتا ہے. اللہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے. ورنہ معاشرے میں آپ کو غلط کام کر کے بھی لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار اللہ کا شکر ہے. ارے بھائی، تم اگر واقعی ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو اللہ نے ہمیں روکا کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے میرا اللہ پہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، تبھی تو میں غلط کام کر رہا تھا. سو اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور جن کے ساتھ اللہ ہے وہ ان کو غلط کام کرنے نہیں دیتا، وہ ان کو بچا لیتا ہے. اور گناہ ہو بھی جائے، غلطی ہو بھی جائے، تو ان کو رستہ دکھاتا ہے کہ فوراً معافی مانگو، توبہ کرو اور واپس آ جاؤ. ان کو ڈیلی ریمائنڈر ملتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے کلام کے ذریعے انسانیت سے بات چیت کرتے ہیں. یا ایھا الناس کہہ کے، اے انسانوں. اور ہم نے جس دن اللہ کے کلام کو بند کر دیا یا اس کو سمجھ کے پڑھنا بند کر دیا، صرف اس کو عربی میں ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اس دن ہماری کمیونیکیشن بھی اللہ کے ساتھ ختم ہو گئی. کیونکہ اللہ نے، یاد رکھیے یہ میری بات، اللہ سمیع علیم ہے، سنتے ہیں. چاہے آپ لیٹے لیٹے بات کریں، کھڑے ہو کر بات کریں، نماز میں کریں، کعبہ میں جا کر کریں، خواب میں کریں، اللہ سمیع ہے، سنتے ہیں. لیکن جواب اپنے کلام سے دیتے ہیں، اپنی کتاب سے دیتے ہیں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے پوری انسانیت سے کلام کیا تھا. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ سے کمیونیکیشن چاہتے ہیں، سو یہ حدیث مبارکہ میری بڑی فیوریٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اف یو وانٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو اللہ، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز اس کائنات میں ہے ہی نہیں جو اس کے اندر سے نکلی ہے، یعنی القرآن. کیونکہ جب آپ کسی انسان کو بھی جاننا چاہتے ہیں، when you want to get close to someone، تو کسی کے قریب آپ بغیر اس کو جانے ہو نہیں سکتے. اگر آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں تو اس کے قریب کیسے ہوں گے؟ کہ اس کی لائکس کیا ہیں، اس کی ڈس لائکس کیا ہیں، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، وہ کیسے لوگوں کو دوست بناتا ہے، کیسے لوگوں کو دوست نہیں بناتا، اس کے مشغلے کیا ہیں، اس کی کیا حلقہ احباب ہے، کیا گیمز کھیلتا ہے، کیا سپورٹ کھیلتا ہے، کیا اس کا پورا لائف سٹائل ہے. ہم جتنا جتنا کسی کو جانتے جاتے ہیں، اتنا اتنا اگر اس سے انسپائر ہوتے ہیں تو اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں. تو اگر کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کو جاننا پڑے گا. آج اگر ہم اللہ سے دور زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے گناہوں میں، اپنی خیالات میں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کو جانا نہیں. کیونکہ بد نصیبی سے ہم نے اللہ سے رشتہ صرف مانگنے کا رکھا ہے. کیا چیز مانگنے کا؟ چیزیں مانگنے کا. یا اللہ گھر دے دے، نوکری دے دے، ڈگری ہو جائے، انٹرویو پاس ہو جائے، میرا اولاد ہو جائے، لڑکا ہے تو لڑکی ہو جائے، لڑکی ہے تو لڑکا ہو جائے، اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے. ہم نے یہیں پہ بند کر دیا. لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان میں سے کوئی چیز نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا جبکہ وہ مانگنا تھا. اگر کوئی ایکٹر، کوئی ڈرامہ ایکٹر، کوئی فلم ایکٹر، اگر وہ ڈائلاگ کو پڑھنا شروع کر دے تو کوئی رکھے گا اس کو اپنے ڈرامے میں، فلم میں، کوئی دے گا اس کو اتنے پیسے. آج کوئی بڑا ایکٹر اسی لیے اتنے پیسے لیتا ہے کہ جب وہ ڈائلاگ بولتا ہے تو لوگ سچ مان لیتے ہیں کہ یہ واقعی وہی کیریکٹر میں ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ ہمارا کیریکٹر ہے. ہمیں کیریکٹر کے اندر جا کے تعریف بھی کرنی ہے اللہ کی، اور پھر ہم اس سے جب مانگ رہے ہیں وہ ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے. مجھے نوکری، میں نے ڈگری کر لی، میری نوکری لگ گئی، میرے سر پہ چھت ہے، میرے پاس ماں باپ ہیں، میں کھا پی بھی رہا ہوں، میں ڈگری بھی کر رہا ہوں، آپ جس حالت میں بھی ہیں، یہ سب کچھ میرے پاس ہے. یا اللہ میرے پاس صراط مستقیم نہیں ہے، مجھے وہ دے دیں، اور مجھے راستہ بھی وہ والا دیں جو انعام والوں کا ہے، وہ نہیں جن سے آپ ناراض ہیں، جو راستہ جانتے ہوئے گمراہ ہو گئے، ضالین. ہم یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے. سو ہم نے جو کھانا پینا چیزیں ترقی کا رشتہ بنایا اللہ سے کہ بس یہ چاہیے، وہ تو اللہ ان کو بھی دے رہا ہے جو کچھ نہیں مانتے تھے، کسی چیز کو نہیں مانتے تھے. اور میں سلوہ سے یہ پوچھوں گا، بیکاز سلوہ کا تعلق مغرب سے ہے، اینڈ
in the West, a lot of people don't believe in anything, right? Right. لوگ کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. تو کیا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا ان کو اللہ گھر نہیں دیتا؟ کیا ان کو کھانا پینا, آکسیجن, بچے, رشتے, they get everything. Yeah. But do they actually pray? A lot of them, no. بہت سارے لوگ دعا بھی نہیں مانگتے, لیکن ان کو سب کچھ کیسے مل رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ اللہ نے بغیر مانگے بھی دینی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں مانگے, لیکن جو نہیں اللہ کو مانتے, یہاں تک کہ جو اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, ان کو بھی اللہ سب کچھ دیتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی اعلیٰ ظرفی ہے, کیونکہ وہ ہے ہی اکبر. لیکن ایک مسلمان جو اللہ کو زیادہ بہتر جس کو جاننا تھا, جس کے گھر میں اللہ کا کلام ہے, جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے, کیا وہ بھی وہی چیزیں مانگے گا جو ایک اللہ کو نہ جاننے والا مانگ رہا ہے؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ میں آئی کہ جتنا جتنا اللہ کو جانتے جائیں گے اتنا اتنا اللہ سے محبت ہوتی جائے گی. اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر محبت میں نہ صبر برا لگتا ہے, اور ہم ہر حال میں شکر بھی کر لیتے ہیں, چاہے اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے نا, وہ مجھے اس کسی بھی سچویشن سے نکال کے لے جائے گا, وہ مجھے میری منزل تک پہنچائے گا. اس لیے صبر بہت ضروری ہے. کل ہم نے صبر پہ بات کی تھی. You know, if we develop an attitude of gratitude, واہ, then we will automatically develop sabr. Because when we appreciate everything we have, not just things, but people also, the situational, there's too many things, then it'll be easy to be patient. Because we're not waiting واہ واہ واہ, for more. Like human nature, we always want more. But if you're satisfied now, patience is easy. just wait here before I forget what you just said. بہت ہی خوبصورت بات سلوا نے کی ہے کہ صبر اور شکر کس طرح جڑے ہوئے ہیں, کہ جب ہم شکر کی کیفیت میں ہوں گے تو ہم صبر کر جائیں گے. یعنی شکر جو ہے وہ صبر کو آسان بنا دیتا ہے. پوچھے کیسے؟ جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے, جو رشتے ہمارے پاس ہیں, جو کھانا پینا ہمارے پاس ہے, جو نوکری ہمارے پاس ہے, جو عزت, جو جتنی بھی اسپیس, جو بھی گھر, جو بھی ہمارے پاس ہے, ہم اس کی بہتری میں اتنا محو ہو جاتے ہیں, اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم یہ غور کریں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ زندگی کا وہ حصہ جب بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ میں 200% کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کیفیت سے باہر نکلا نہیں ہوں. انسان ہوں, نکل سکتا ہوں, پھر شرمندگی میں اللہ سے معافی مانگ کے واپس شکر کے اندر آتا ہوں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ تمہیں اتنا کچھ اچھا رکھا, تمہیں سب کچھ دیا, آج ہلکا سا ٹف ٹائم آیا ہے اور تم نے شکایتیں کرنی شروع کر دی, تم نے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, تم نے سوچ بھی کیسے لیا. بولنا تو بہت دور کی بات ہے, ہمارا رب تو سوچ کی بھی پکڑ کر لیتا ہے, سوچ کا بھی احاطہ کر لیتا ہے اپنے بندے کے. You can be sure that the minute you go through a hard time, a tough time in your life, you will be so grateful for having the right people around you. But maybe in good times you're not appreciating those people in the same way. یعنی برے وقت میں اچھے لوگوں کی بھی زیادہ قدر ہوتی ہے. اور میرے عزیز نوجوانوں, بچے, بچیوں اور قابل احترام بزرگوں, شکر جو ہے وہ قدر سے جڑا ہوا ہے. یعنی شکر کا مطلب ہی یہی ہے دل سے کسی چیز کی یا کسی کی قدر کرنا, یہ شکر ہے. اگر آپ اپنے والدین کی دل سے قدر کرتے ہیں, یعنی میں نے بچوں کو یہ کہتے بھی دیکھا ہے کہ آپ کے پاس نہیں تھا تو پیدا کیوں کیا تھا. اللہ رحم کرے اور اللہ معاف کرے ان اولادوں کو جنہوں نے اپنے والدین سے یہ کہا کہ جو ہے جب نہیں تھا تو یا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا اور ویسا کیوں نہیں کیا, آج ہمارے پاس بھی یہ ہوتا اور ہمارے پاس بھی یہ ہوتا. تو ناشکر گزاری کا جو انجام ہے وہ بد نصیبی ہے. یعنی نصیب ہی آپ کا خراب ہو گیا کیونکہ آپ نے ناشکر گزاری کر دی. اور خوش نصیبی کی ابتدا ہی شکر گزاری ہے. یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کو خوش نصیبی ملے, وہ خوش نصیب ہو, اس کی اولاد خوش نصیب ہو, تو خود بھی شکر کرے اور اپنے بچوں کو بھی شکر کرنا سکھائے. کیونکہ اگر بچوں کو ہم شکر کرنا نہیں سکھائیں گے
تو پھر ہم نے ان کی بد نصیبی کا آغاز اپنے ہاتھ سے کر دیا، ان کو سپوائل کر کے، ان کو خراب کر کے، ان کو نو نہ کر کے. کیونکہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے کب نو کرنا ہے ایک چھوٹا بچہ نہیں جانتا، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہر چیز ہو. سو والدین خود شکر گزار ہوں گے تو وہ اپنی اولاد کو بھی شکر گزاری میں رکھیں گے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اولاد اور ازواج کو آزمائش اور ٹرائل کہا ہے، کیونکہ بہت سارے جرائم، بہت سارے گناہ، بہت سارے کرپشن جو ہے وہ انسان اپنے بچوں اور اپنے رشتوں کے لیے کرتا ہے کہ بس میں تو بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اور اس جذبات میں اور اس ڈیزائر میں ان کو خوش کرنے، ان کو خوش دیکھنے کے لیے وہ غلط کام بھی کر جاتا ہے، یہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا، کہ میں نے اللہ کی رضا کو بھی اپنے خلاف کر لیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو بھی اپنے خلاف کر لیا. تو جب یہ دو رضا آپ کے خلاف ہو گئیں تو کون سی کائنات میں ایسی طاقت ہے جو آپ کو خوش نصیب بنا سکے؟ یہ صرف دھوکہ ہے، یہ صرف شیطان ہے جو آپ کو دکھاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں کامیاب ہو رہا ہوں، وہ کامیابی نہیں ہوتی، اور تھوڑے ہی عرصے میں ہمیں اس کے ریزلٹس مل جاتے ہیں جب ہم ٹرینکلائزرز، اینٹی ڈپریسنٹس اور اس طرح کی بہت ساری ڈرگز، الکوہول اینڈ آئی کین نیم سو مینی ڈرگز، جس کی طرف ہم جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ایک اسکیپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رکھتے ہیں، جو ہم نے زندگی میں بہت دیکھا، کچھ خود بھی ایکسپیرینس کیا اپنی زندگی میں، اس لیے زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ناشکر گزاری انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور شیطان کا سب سے بڑا ٹول ہے، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کی نظریں جو ہے بجائے شکر گزار نظریں بنانے کے وہ ناشکر گزار نظریں بناتا ہے. تو ناشکر گزار نظر ہمیشہ وہ دیکھتی ہے، یہ بات یاد رکھیے، لکھ لیجئے کہیں، کہ ناشکر گزار نظر ہمیشہ وہ دیکھتی ہے جو نہیں ہوتا اس کے پاس، اور شکر گزار نظر ہمیشہ وہ دیکھتی ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. ہاف کپ فل اینڈ ہاف کپ Just be empty. happy you have a glass. Just be happy that you have a glass. تو آج ہم شکر گزاری پہ بات کریں گے، اور جو میں نے جس آیت سے سلوہ یو چوز دیٹ آیت، ایکچولی سلوہ کی وہ پسندیدہ آیت ہے، میری بھی پسندیدہ آیت ہے، سورہ نحل 16 اس کی آیت نمبر 78 سے میں نے آج آغاز کیا تھا تلاوت کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ملا بڑا خوبصورت لیکن بڑا ہی ہلا دینے والا، شیک کر دینے والا، جھنجھوڑ دینے والا میسج تھا اس کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی تو ہیں جو تمہیں نکالتے ہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں میں سے جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بالکل بلینک آئے تھے، یو نیو نتھنگ. آپ کو بتایا گیا تھا بیٹا بولو ممی، آپ نے بڑے ہو کے ممی کی انگلش ٹھیک کروانی شروع کر دی، ممی ابو امی کا انگلش پروننسیشن چیک کرنا شروع کر دیا. امی آپ کو نہیں پتہ، ایسے نہیں ہوتا، ابو آپ کو تھوڑی پتہ ہے، آج کل کے دور میں جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا، اور یہ اور یہ اور وہ. جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کی ماؤں کے بطنوں میں سے نکالتا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر وہ آپ کو دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور فیصلہ کرنے کی یعنی دل دیتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم تھوڑی سی بات اور کریں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور یہ دل، جو کہ ہم نے یوز کیا کہ دل ہے کہ مانتا نہیں، دل مانگے اور دل یہ اور دل وہ، لیکن ایکچولی اللہ نے دل دیا کیوں تھا؟ یہ تینوں چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور ان کا شکر گزاری سے کیا تعلق ہے. کہیں مت جائیے، دس آیت اینڈ دس ڈسکشن کین چینج یور لائف. یہ گیم چینجر ہے، آپ کی زندگی کو آج ہی اسی دن اسی سحر میں بدل سکتا ہے. کہیں مت جائیے، ایک بریک کے بعد آ رہے ہیں اور سلوہ اور میں ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ اسی آیت کو، اسی حکم کو. we'll see you after a short break. السلام علیکم. وہ I need to ask you something though. وہ کیا؟ The last 2 kalams you did, Natara Khuda Kayora Hai and Menu Bakshide, you got very emotional in these kalams. I saw tears in your eyes. But this one, it was different. You seem happy. I seem happy. Yes, Why I'm was happier than before, right? بڑا اچھا سلوہ کا سوال ہے، اور میں نے اس طرح پہلے سوچا نہیں تھا کہ
ناطرہ خدا کوئی اور ہے پڑھتے ہوئے اور مینو بخش دے جو ہے وہ میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. لیکن اس کلام کے بعد جو ہے وہ میں جاگ گیا ہوں اور میں زیادہ خوش محسوس کر رہا ہوں. آئی تھنک اٹس بیکاز آف شکر. بیکاز یہ کلام جو ہے یہ شکر گزاری کا کلام ہے کہ بھٹکے ہوئے انسان کو تو نے رحمت سے ملا دیا. کیونکہ اللہ کی جو الرحمن والی صفت ہے اور یہ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں. مجھے بھی پوری زندگی یہ بات پتہ نہیں تھی، حالانکہ بچپن سے ہم کہتے آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کبھی سوچا نہیں کہ اللہ کو جب ہم الرحمن کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا صفت ہے. یہ تو سورہ رحمان اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الرحمن علم القرآن. جب اللہ کو کسی پہ ترس آتا ہے، کسی پہ رحم آتا ہے، جب اللہ کسی کو بھٹکا ہوا اور راستہ ڈھونڈتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کے لیے الرحمن کی صفت ویلڈ کر دیتے ہیں، الرحمن ہو جاتے ہیں، تو اس کو علم القرآن، اس کو قرآن کا علم دے دیتے ہیں. خلق الانسان اور پھر علمہ البیان، اور پھر اس کو بیان کرنے کا بھی علم دے دیتے ہیں. ایک پوری تربیت گاہ ہے الرحمن، ایک زیرو کو ہیرو بنانے والا، ایک نکارہ کو کارآمد بنانے والا، فرام نتھنگ ٹو ایوری تھنگ. یہ الرحمن کی صفت ہے کہ جس کو اپنی تربیت میں لے لیا وہ نکارہ سے بھی کارآمد ہو گیا. اور پہلے جو ہے وہ انسان ایک جسے کہتے ہیں نا دھرتی پر بوجھ ہے، اپنی زندگی، اپنی سیلفشنس، اور پھر وہ اللہ الرحمن کی صفت کے ذریعے انسان کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کچھ اچھا کام، کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے، اس کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ ہو سکے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. سو بھٹکے ہوئے انسان کو تو نے رحمت سے ملا دیا، لائک یو فاؤنڈ رحمان ان یور لائف. معاف کیا، احسان کیا. کیونکہ اگر پچھلے گناہ اللہ معاف نہ کرے، آپ کے اوپر اتنے قرضے ہوں، جیسے ہمارا ملک اس وقت قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو آگے چلنا بہت مشکل ہے. کیونکہ آپ کو قرضے اتارنے میں ہی سارے پیسے لگ جائیں گے، آپ کی محنت لگ جائے گی، تو آپ خوشحالی کب آئے گی؟ تو پچھلا گناہ جو ہوتے ہیں وہی انسان کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لائف سٹائل، وہ سوچ، وہ نظریہ. تو اللہ پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے پاس ایک صفت ہے غفور، غفار، رحیم. تو وہ معاف کرتا ہے، احسان کرتا ہے انسان کے اوپر کہ چل تجھے ایک چانس دیتے ہیں، پچھلا معاف کرتے ہیں، آگے چلو. تو پھر انسان میں حوصلہ ہوتا ہے، You know, تو پھر آپ شکر گزار ہو جاتے ہیں. Then you become grateful. آپ then you احسان مند become ہو جاتے ہیں. grateful. Yeah, exactly. So you're very happy and grateful right now. I am very happy and grateful because I know کہ شکر گزار ہے ہی وہ جو احسان مند ہے. تو نے دل کا اندھیرا دور کیا، آنکھوں کو ایسا نور دیا، تو نے میرے گناہوں کو، میری غفلت کو ایسا دور کیا. میں تیرا شکر کروں مولا، میں تیرا ذکر کروں. جب آپ کو اللہ ان اندھیروں سے، ان جہالتوں سے، اس ہر وقت کے ڈیسپریشن سے، ہر وقت کے کمپٹیشن سے، ہر وقت کی مارا ماری سے، ہر وقت کی جو وہ ایک آپس میں کٹ تھروٹ ایک کمپٹیشن میں ہم لگے رہتے ہیں، چاہے فیملی کے اندر ہو، چاہے دوستوں میں ہو، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے آفیسز میں ہو، جب اس سے آپ کو باہر نکال کے اللہ ٹھنڈا کرتا ہے تو آپ کیسے شکر نہیں کریں گے؟ آپ کیسے اس کا ذکر نہیں کریں گے؟ You know, it's often a case of perspective as well. There's this, in England, there's this famous kid's storybook. It's called It Could Have Been Worse. And the story is of a mouse. And the mouse is trying to get home and has to cross, under the fence, down the hill, across the river, through the field. So anyway, it's crossing. It has to go down a hill. And accidentally, the mouse falls, loses its balance, and he tumbles down the hill. And he starts complaining because he's got scratched and bruised and oh, why did I fall? But he didn't see that there was a fox right behind him at the top of the hill about to catch him. And because he fell, he actually didn't get caught. And this kept happening. He went across the river. There was a snake trying to get him. He fell off a rock, so he didn't get eaten by the snake. And then eventually he made it home, all battered and bruised, to his mother.
And he was complaining, oh, I fell off the rock and rolled down the hill and I got covered in bruises. And his mum saw a cat just outside the mouse hole who had just about missed him. She said, don't worry, it could have been much worse. اب نا سلوہ اس کو اردو میں بتائیں. بیسیکلی ایک چوہے کی کہانی، یعنی ایک فریز ہے جو انگلینڈ میں استعمال کیا جاتا ہے، اٹ کوڈ ہیو بین ورس، مطلب یہ اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا. ہم بھی کہتے ہیں کبھی ایکسیڈنٹ میں کبھی گھر میں چوری ہو گئی تو ہم کہتے ہیں چلو جی صدقہ، ویسے تو ہم نے دینا نہیں تھا لیکن چلو صدقہ ہو گیا. تو ویسے تو ہم ماشاءاللہ پاکستانی پوری دنیا میں سب سے زیادہ صدقات و خیرات کرتے ہیں. تو وہ چوہے کی کہانی تھی کہ وہ ایک ہل سے، پہاڑی سے گرا نیچے، اور جب گر کے وہ سنبھلا تو وہ اس نے شکایتیں کرنی شروع کر دی کہ میں گر گیا. لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر وہ نہ گرتا تو بس اس کے پیچھے ایک لومڑی تھی جس نے اس کو کھا جانا تھا. پھر وہ کہیں پانی میں گرا تو سانپ سے بچ گیا، پھر وہ کسی اور، پھر اینڈ میں جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے اور وہ اپنی ماں کو آ کر کہتا ہے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے ادھر زخم، ادھر زخم، ادھر زخم. تو ماں نے کہا اگر تو وقت پہ اندر نہیں آتا اپنے سوراخ کے تو بلی جو ہے وہ باہر انتظار کر رہی تھی تمہارا کھانے کے لیے. اور وہ کہتی ہے کہ اٹ کوڈ ہیو بین ورس، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا. سو یہ جو سوچ ہے، یہ پھر وہیں بات آ گئی کہ ایک شکر گزار نظر ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ میرے پاس کیا ہے، اور ایک ناشکر گزار نظر وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے. اسی لیے نظروں کا بہت تعلق ہے اس پوری شکر گزاری سے. ہم واپس آتے ہیں جس آیت سے ہم نے آغاز کیا تھا، سورہ نحل کی 78 نمبر آیت. اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں، میں روز بات کرتا ہوں انسٹاگرام پہ بھی، فیس بک پہ بھی، وہ کتنے شارپ ہیں اور وہ ریفرنس دیکھتے ہیں فوراً. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جب بھی کبھی ہم الف ٹی وی پر ہماری اس پورے رمضان ٹرانسمیشن میں ہم جب بھی کوئی آیت کی کوٹیشن دیں آپ کو، آپ فوراً اپنے فون ایپس پہ کھول لیا کریں اور فوراً چیک کیا کریں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ وہی لکھی ہوئی ہے. تو آپ کو بھی آہستہ 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 بائی دی اینڈ آف رمضان، جب تک رمضان ختم ہوگا، آپ کو 25 30 40 50 آیتوں کے ریفرنسز مل جائیں گے جو آپ زندگی میں یوز کر سکیں گے. سو سورہ نحل کی 78 نمبر آیت میں ہمیں یہ میسج ملا آج کہ تم جس حالت میں اس دنیا میں آئے تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تمہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، تم بلینک آئے تھے. ممی بھی، ماں نے بولا تھا کہ بیٹا بولو ممی. پھر اللہ نے کہا کہ تمہیں ہم نے تمہارے لیے تمہاری سماعت بنائی، کیونکہ بولتا وہ بعد میں ہے، پہچانتا بھی بعد میں ہے ماں کو کہ یہ ممی ہے. جب وہ سنتا ہے کہ اوکے اس کو جو یہ جو کیریکٹر ہے جس کے ساتھ میرا اتنا گہرا رشتہ ہے، اس کو ممی کہنا ہے، تو کان سے سنتا ہے تو زبان سے اس کو آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ اچھا یہ ممی ہے، یہ ممی ہے، یہ مما ہے، یہ امی ہے، یہ اماں ہے، جو بھی آپ کہتے ہیں، ماں ہے. سو کانوں کا اتنا بڑا ہاتھ ہے. اقرا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اقرا، تو یہاں سے سنا اور پھر پڑھا اور قرآن ہونا شروع ہو گیا. سو سماعت، لسننگ، اس لیے کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا اچھا لسنر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ایک اور جگہ پر، سورہ آراف اس کی آیت نمبر 204 میں، کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو. جب قرآن پڑھا جائے، جیسے ہر چیز کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، قرآن کا یہ پروٹوکول ہے کہ جب بھی آپ اس کو سنیں، جب بھی یہ بیان ہو رہا ہو، اس انسان کا کیا نام ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا کیا مسلک ہے، اس کی کیسی شکل ہے، اس کو نہ دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ کی بات وہ پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے. تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور اپنے آپ کو خاموش کر لو، اپنی سوچ کو بھی خاموش کر لو. جیسے پاکستان انڈیا کا میچ ہو اور آخری اوور ہو اور 4 رنز چاہیے اور آخری بال ہے، کیا کسی کی مجال ہے اس وقت ٹی وی کے آگے سے گزر جائے آپ کے؟ مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا رک گئی ہے اور آپ کی سوچ کہیں اور جاتی ہی نہیں ہے. چاہے زلزلہ آ جائے، چاہے طوفان آ جائے، وہ آخری بال پہ چوکا لگے گا یا نہیں لگے گا. اس کو کہتے ہیں وَأَنصِتُوا، کہ اپنے آپ کو خاموش کر لو بالکل. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. یعنی کان کھلے رکھنے سے
اور اللہ کی بات، اللہ کے کلام قرآن کو غور سے سننے سے اللہ کا رحم ہو جاتا ہے، اور رحم کے آگے جب تے لگ جاتا ہے عربک میں تو رحمت ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں رحمت رہے تو ہم نے قرآن کو سنتے رہنا ہے، یہ والا چینل کھول کے رکھنا ہے کہ میری زندگی میں ایسا نہ ہو کہ قرآن سمجھانا بند کر دے، قرآن بتانا بند کر دے، قرآن دکھانا بند کر دے۔ تو ابھی تو ہم صرف سماعت پہ بات کر پائے ہیں، جب ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو دو چیزیں اور اللہ نے بتائی تھی۔ ایک تو سننے کی ہم نے بات کر لی کہ سننا کتنا امپورٹنٹ ہے، پھر نظریں جس کی ہم بات کر رہے تھے، شکر گزار نظر، تو دیکھنے کی صلاحیت کتنی امپورٹنٹ ہے، اور پھر دل، اور جب ان تینوں کا کمبینیشن ہو جاتا ہے تو ہمارا پورا نفس، ہمارا جسم، ہماری جان، ہماری سوچ وہ شکر گزاری میں چلی جاتی ہے، اور ہم اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، اس کی بات کو، اس کے احسانات کو، اس کی درگزر کو ہم پہچان لیتے ہیں اور شکر گزار ہو جاتے ہیں، اور ہماری زندگی چل ہو جاتی ہے۔ ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو میں اور سلوہ مزید شکر گزاری پہ بات کریں گے، خود بھی شکر گزار بنیں گے اور آپ کے ساتھ بھی شکر گزاری کو شیئر کریں گے۔ کہیں مت جائیے، سی یو آفٹر شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک۔ میں اور سلوہ انتظار کر رہے تھے کہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑیں گے اور شکر گزاری کو مزید ایکسپلور کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی، جس آیت سے آج کی اس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اس میں سماعت کی کتنی ویلیو ہے، اور اللہ نے ہمیں سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور دل دیا۔ ان تینوں چیزوں کو جتنا اچھا اور زبردست انداز میں ٹیلی ویژن اور فلم نے استعمال کیا ہے، ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے استعمال کیا ہے، کہ ہم نے کان سے سنوایا ایک بہترین سی ٹیون، ایک خوبصورت سا گانا جو آپ کو بڑا پسند ہے، اس کے بعد آنکھوں سے دکھایا آپ کا فیوریٹ اداکار، آپ کا فیوریٹ سیلیبریٹی، آپ کا فیوریٹ اسپورٹس مین، اور آپ کے دل کو جا کے لگا کہ مجھے یہی پروڈکٹ چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ۔ سو ایڈورٹائزنگ، آئٹم نمبر، کوئی بھی فلم، کوئی بھی ڈرامہ، کوئی بھی میوزک ویڈیو، ان تین چیزوں کے استعمال کے بغیر ہٹ نہیں ہو سکتی۔ ہم تینوں چیزوں کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے خود بھی یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ سو کان سے سنوایا جاتا ہے آپ کو، آنکھوں سے دکھایا جاتا ہے آپ کو، اور دل پہ آپ کے وار کیا جاتا ہے کہ یہ والی پروڈکٹ خرید لو یا یہ والا گانا خرید لو۔ سو یہ تین چیزیں ایکچولی دی کس نے تھیں؟ اللہ نے۔ اور کیوں دی تھیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ، ہم نے بنائی تمہارے لیے یہ تین چیزیں، یعنی جس نے آپ کو یہ چیزیں دی تھیں اسی کے لیے استعمال نہیں کی، کسی اور کے لیے۔ یعنی آپ گھر سے نکلے، تنخواہ آپ کو ایک کمپنی دے رہی ہے اور آپ کام کسی اور کمپنی کے لیے کر رہے ہیں، یعنی these three things were given by Allah to us، اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ یعنی یہ تو وہی بات ہوئی کہ آئی فون جو ہے وہ اینڈرائڈ کا بھی سافٹ ویئر لینا شروع کر دے، یا اینڈرائڈ جو ہے وہ آئی فون کا سافٹ ویئر وہ کبھی بھی نہیں لے گا، وہ اپنی کمپنی کا سافٹ ویئر لے گا کیونکہ وہ اسی پہ چلتا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہر کمپنی کا سافٹ ویئر لے لیا، ادھر سے بھی لے لیا، ادھر سے بھی لے لیا، انڈین سافٹ ویئر بھی ڈال لیا اندر، ویسٹرن بھی ڈال لیا اندر، پھر ہم نے جو دین سے سیکھا تھا وہ تو ملا ہی تھا۔ سو ایک مکس پلیٹ جو ہے وہ ہماری اندر بن گئی۔ سو یہ تین چیزیں اللہ نے اس لیے دی تھیں کہ ہم کان سے اللہ کی بات سنیں گے، آنکھوں سے کنفرم کریں گے، دیکھیں گے کہ جو اللہ بتا رہے ہیں ایسا ہی ہے، جو قرآن ہمیں دکھا رہا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں دیکھتا، الم ترا، جو میں نے اپنی حمد میں کہا ہے کیوں نہیں دیکھتا اس جہاں میں، اور جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہے ہیں الم ترا، الم ترا، الم ترا، وائی ڈونٹ یو سی، وائی ڈونٹ دے سی، وائی ڈونٹ یو سی، وائی ڈونٹ دے سی۔ تو جب آپ آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کے دل پہ اثر ہوگا اور آپ سجدے میں گر جائیں گے، آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا کہ یا اللہ میں نے آپ کو اگنور کیا، میں آپ سے مانگتا تو رہا لیکن میں نے کبھی آپ سے پوری زندگی یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ what can I do for you؟ Are we using these three abilities to get to know the one who gave us these three abilities جس نے یہ and تین why? چیزیں ہمیں دی تھیں کہ ہم اس کو پہچانیں گے، Or ہم نے اسی کو نہیں اس سے پہچانا، ہم نے اس کو کہیں اور استعمال کر لیا۔
Or are we using these three abilities to ignore the one who gave us these three abilities? بڑی خوبصورت بات کی سلوہ نے کہ انہی تینوں چیزوں کو استعمال کر کے ہم اللہ کو اگنور بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ تین چیزیں ہم سے شیطان لے لے. Do we like it when we give anybody something and then they just ignore us? اللہ، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ چیز لے کے ہمیں دوبارہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے، تھینک یو بھی نہ بولے، یہ بھی نہ پوچھے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. Or do we think it's our right? ہماری نیچر میں، فطرت میں انسان کی یہ ہے کہ آپ کو کوئی چائے پلاتا ہے تو جب وہ آپ کے گھر آتا ہے آپ چائے کے ساتھ جو ہے بسکٹ بھی رکھ دیتے ہیں، سموسہ بھی رکھ دیتے ہیں کہ یار اس نے مجھے چائے پلائی تھی. ہم ایک دوسرے سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے شکر گزاری ہماری فطرت میں ہے. لیکن جس نے ہمیں یہ تینوں چیزیں دیں، ہمیں سب کچھ دیا، آکسیجن فری آف کاسٹ، اللہ نے پیاز ٹماٹر یہ وہ جو ہم نے مشکل کر دی ایک دوسرے کے لیے، اللہ نے کوئی چیز نہیں روکی اور فری آف کاسٹ دیا ہے. ہم نے ہر چیز کو بیچا، ہم نے ہر چیز ایک دوسرے کے اوپر، زمین کو تنگ کیا، اللہ نے مفت زمین دی، ہم نے اتنی مشکل زمین کر دی کہ کوئی خرید ہی نہ سکے، کوئی گھر ہی نہ بنا سکے. تو یہ تمام جو اللہ کی عنایات، اللہ کی بلیسنگز، اللہ کی نعمتیں ہمیں دی جا رہی ہیں، جب شیطان ہماری سماعت کو، ہماری دیکھنے کی صلاحیت کو، ہمارے دل کو کہیں اور لگا دیتا ہے، اپنی میں لگا دیتا ہے، تو ہم ایسے اگنور کر دیتے ہیں جیسے کسی نے ہم پہ احسان کیا ہی نہیں. سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی. The more we realize what we have, then the more we have. So we get more because we are grateful for everything. For example, what I'm trying to say is our heart is beating all the time. Like right now, hopefully, your heart is beating. But we're not even thinking about it. It's working 24/7, boom, 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 for your entire lifetime. And you don't do anything to make that happen. It just happens. یعنی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اور ہمارا دل خود بخود چل رہا ہے، ہماری سانس خود بخود چل رہی ہے. کیا ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ How many other things are going on even سب inside اندر your body? آرگنز کام کر رہے ہیں، آپ کے گردے، آپ کا جگر، آپ کے یہ وہ اندر سب، پورا ایک کائنات اندر چل رہی ہے. یہ کیسے چل رہی ہے؟ کیا میں دن کے اینڈ میں یا ہینڈ بریک کھینچ کے زندگی کی میں کہتا ہوں یا اللہ تھینک یو، یا اللہ کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے اتنا اچھا رکھا، صحت دی، پڑھایا لکھایا، یہ وہ جاب دی، یا جو بھی آپ کر رہے ہیں زندگی میں، کیا میں اس زندگی کا کوئی مقصد تھا کہ میں آپ کے لیے کچھ کرتا؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں بھیجا؟ ہم تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یا اللہ وائی ایم آئی ہیئر، مجھے آپ نے بھیجا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کھانا، کمانا، بچے پیدا کرنا، یہ تو کاکروچ بھی کر رہا ہے، یہ تو جانور بھی کر رہا ہے، یہ تو سب کر رہے ہیں. لیکن اشرف المخلوقات جس کو رب کو پہچاننے کی صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنے کانوں کو استعمال کرے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور دل سے فیصلہ کرے گا کہ میرا مالک کون ہے. آپ دبئی میں لینڈ کریں، آپ کینیڈا میں لینڈ کریں، آپ انگلینڈ میں لینڈ کریں، لینڈ کرتے ہی آپ فون کو آن کریں تو آپ کا فون سب سے پہلے کیا ڈھونڈتا ہے؟ نیٹ ورک ڈھونڈتا ہے کہ میرا نیٹ ورک کون سا ہے اس ملک میں. کینیڈا میں ہے تو یہ راجرز کے ساتھ جڑے گا یا ٹی موبائل کے ساتھ جڑے گا، انگلینڈ سے پاکستان آئے ہیں تو کیا یہ اس کے ساتھ جڑے گا، اس کمپنی کے ساتھ جڑے گا، کس کے ساتھ جڑے گا؟ تو یہ والا جو اسمارٹ فون ہے یہ کس کے ساتھ جڑے گا؟ اپنے مالک کے ساتھ جڑے گا یا جو دوسرا والا جو دشمن ہے اس کے ساتھ جڑے گا؟ یہ فیصلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے. اور ایک شکر گزار انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے مالک کا قدردان ہوتا ہے، جو اپنے والدین کا قدردان ہوتا ہے، جو اپنے رشتوں کا قدردان ہوتا ہے، جو انسانیت کا قدردان ہوتا ہے، جو اپنی اس اپرچونٹی کا جو اس کو زندگی ملی ہے اس کا قدردان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 152 کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھ سے نصیحت لو، مجھے یاد رکھو، میں دوں گا، میں نصیحت دوں گا، میں اپنے وعدے پورے کروں گا. وہ کہتے ہیں نا یو ریمبر می آئی ریمبر یو، انگلش میں کہتے ہیں یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک. تم مجھے نمبر 1 پرائرٹی پہ رکھو،
میں تمہیں نمبر 1 پرائرٹی پہ رکھوں گا. اور یہ بھی میرے استاد نے کہا کہ جہاں اپنی جو لسٹ ہوتی ہے نا آپ کی کہ نمبر 1 کیا ہے, نمبر 2 کیا ہے, نمبر 3 کیا ہے میری لائف میں, نمبر 4 کیا, بلکہ میں آج آپ سب کو ایک ٹاسک دیتا ہوں. وہ جو آسان نیکی کی ہم بات کرتے ہیں نا, ایزی گڈ ڈیڈ, آج میں سب کو ایک ٹپ دیتا ہوں کہ اکیلے بیٹھ کے ایک پیپر پہ پوری ایمانداری کے ساتھ, خام خواہ نہیں, کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, ایمانداری کے ساتھ اپنی پرائرٹی لسٹ بنائیں کہ میری زندگی میں نمبر 1 پرائرٹی کیا ہے. اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ کس نمبر پہ آ رہے ہیں. اللہ کا مطلب اللہ اینڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کس پرائرٹی پہ ہیں. سو میرے استاد نے کہا کہ جہاں تم اللہ کو رکھو گے وہیں اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے. اگر تم اللہ کو نمبر 1 پرائرٹی پہ لے آتے ہو, مثال کے طور پہ اگر میں اپنی ماضی کی لائف دیکھتا ہوں تو میری نمبر 1 پرائرٹی پہ کون تھا؟ میں خود تھا. میری چاہت, میرے ارمان, میری خواہشات, میرا کمفرٹ زون, میرا لائف سٹائل, یہ نمبر 1 تھا کہ یہ نہیں اوپر نیچے ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا تھا؟ میرا کیریئر, جہاں سے میرے سارے شوق پورے ہو رہے ہیں, جہاں سے میں پیسہ کماتا ہوں, جہاں سے میں شہرت کماتا ہوں. اس کے بعد بیوی بچے, ماں باپ, پھر کہیں جا کے کہیں آدمی پھنستا ہے یا کوئی اوکیزن آتا ہے تو اس کو اللہ رسول کی یاد آتی ہے. تو جیسے جیسے اللہ رسول نمبر 1 پرائرٹی پہ آتے جائیں گے, باقی چیزیں بھی اپنی اپنی جگہ پر آتی جائیں گی اور سنورتی جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ رسول کو اوپر لائیں گے تو باقی چیزیں رہ جائیں گی, باقی چیزیں زیادہ بہتر آرگنائز ہو جائیں گی کہ کس کی کیا جگہ ہے. ورنہ انسان کسی کے حقوق دیتا دیتا دوسرے کے حقوق لے لیتا ہے. یعنی بیٹے کے حقوق دینے شروع کیے تو بیٹی کے حقوق کھا گیا, بیوی کے حقوق دینے شروع کیے تو ماں کے حقوق کھا گیا, ماں کے حقوق دینے شروع کیے تو بیوی کے حقوق کھا گیا. جب اللہ کو نمبر 1 پر لے کر آتے ہیں تو وہ سب کے حقوق کو بیلنس کرتا ہے کہ پیسے کی کیا جگہ ہے, کاروبار کو کس حد تک رکھنا ہے, ماں باپ کی کیا جگہ ہے, بیوی کی کیا جگہ ہے, ہسبینڈ کی کیا جگہ ہے, بچوں کی کیا جگہ ہے. ہر چیز جب اپنی جگہ پر ہوگی تو زندگی پرسکون ہوگی اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ شکر گزار. تو تم مجھے یاد رکھو, اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں یاد رکھوں گا, وشکروا لی, اور میرے شکر گزار رہو, ولا تکفرون, اور نہ شکر گزاری نہ کرو. ورنہ وی نو کہ ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے. سلوا, this is also one of the ayats which I memorized at the beginning of this life. You familiar with this ayat, right? Yes, also one of the earlier ones for me. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس آیت کو؟ You remember me, I remember you. Well, it's two-way communication. It's two-way communication. It's a contract. It's a relationship. You can't have a one-way relationship. واہ, I do everything for you and you are not grateful to me. You do nothing in return. What kind of relationship is this? سو آج کی آسان نیکی, بڑی خوبصورت بات سلوا نے کی کہ دو طرفہ رابطہ. ہم بھی چاہتے ہیں کہ دو طرفہ کمیونیکیشن ہو, تو اللہ کے ساتھ بھی دو طرفہ رابطہ کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. سو آج جو ہے ایک تو ہم لسٹ بنائیں گے اور آنیسٹ لسٹ بنائیں گے کہ ہماری پرائرٹی لسٹ میں اللہ رسول کہاں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم سلام میں پہل کریں گے. فرسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم نے بات کی تھی سلام, کہ ایک تو سلام کی عادت ہونی چاہیے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ پہ چلتے ہوئے کسی کو سلام کر دیں. مطلب اگر مرد ہیں تو کوشش کریں مردوں کو ہی کریں, لیکن کسی آپ محفل میں جاتے ہیں تو سلام کر دیا, بجائے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی مجھے سلام کرے پہلے. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک کویسچن بھی دے کے جا رہا ہوں جو ہم اس ایپیسوڈ کے اینڈ میں اس کا جواب دیں گے آپ کو. اور وہ آج کا جو کوئز ہے, جو سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ, تو جس اونٹنی پہ آپ نے سواری کی تھی, اس اونٹنی, بلکہ اونٹنی مبارک, اس کا نام کیا ہے؟ کیونکہ وہ بڑی خوش نصیب اور بڑی تاریخی اونٹنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہان کو مکہ سے مدینہ لے کر گئی, جبکہ دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے, ڈھونڈ رہے تھے. سو ہم جب واپس آئیں گے, ایک بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے, آپ سے کچھ اور معجزات شیئر کریں گے,
اور پھر ہم اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں گے، کیونکہ مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ انسانی ذہن اتنی انفارمیشن اٹھا نہیں سکتا، بٹ لکیلی ہمارے پاس سوشل میڈیا آ گیا ہے، آپ بار بار اس کو سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر چیز کو کنکلوڈ کریں تاکہ اینڈ میں آپ کے پاس کچھ ہو کہ آج ہمیں یہ ملا ہے الف ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن سے۔ اگر آپ نے قرآن کھول لیا، آپ کو فائدہ ہو گیا، تو اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر دے گا، ہماری جیت ہو جائے گی۔ اگر آپ صرف ہماری تعریف کریں گے کہ یار وہ بڑا اچھا بولے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم ہار گئے۔ لیکن اگر آپ کا فائدہ ہو گیا اور آپ نے اللہ کا کلام کھول لیا تو ہم جیت گئے۔ تو ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کہیں مت جائیے، میں اور سلوہ نجم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ میں اور سلوہ نجم آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور اتنا خاموشی سے کر رہے تھے۔ I don't think we spoke in this break. No. نہیں، یہ پہلی بریک ہے جس میں ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ ہم دونوں سوچ رہے ہیں کہ اس کو اینڈ کیسے کرنا ہے، کنکلوڈ کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کوئی پروگرام تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی اسکرپٹڈ کوئی ٹی وی شو ہے، نہ ہی کوئی ریٹنگ کی کمپٹیشن میں ہے۔ ہم یہاں تو صرف ایک ہی ریٹنگ ہے کہ اللہ کیا ریٹنگ دیں گے اس پروگرام کو۔ اللہ کی رضا جو ہے یہاں پہ تو ایک ہی ٹی آر پی ہے بس، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی قبولیت ہو جائے اور لوگوں کے دلوں تک اللہ کی بات، اچھی بات پہنچ جائے، تو اسی میں ہماری بھی کامیابی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی زندگیوں میں برکت جو ہے، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہم سب کو یہ ایک نہایت ہی بابرکت ٹرانسمیشن کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور میرے ذہن میں وہ واقعہ آ رہا ہے جس کو آپ ایک معجزہ کہیں گے، کہ حضرت یونس علیہ السلام، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبیوں کا سٹینڈرڈ آف تقوی کیا ہے، ان کی جو کانشسنس ہے، ان کی جو شکر گزاری ہے، اس کا لیول کیا ہے، کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ہم نے سب نے یہ واقعہ سنا ہے بچپن سے، اور قرآن حکیم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو قرآن میں لکھا ہے کہ ان کو یہ احساس ہوا، ان کو یہ لگا، بلکہ اللہ نے جو ورڈ یوز کیا کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید اللہ اس پر قادر نہیں کہ ان کو اس سچویشن سے باہر نکالے۔ یعنی ایک ہلکا سا شائبہ جسے کہتے ہیں نا، گمان ہوا کہ شاید مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، I've been left alone۔ ہلکا سا یہ شائبہ، وہ اس میں رہے نہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے اسی خیال کے اندر پوری زندگی گزاری۔ جیسے ہی ان کو یہ گمان آیا، انہوں نے دیر نہیں لگائی، اور انہوں نے فوراً یہ جو دعا ہم اکثر گھروں میں پڑھتے ہیں، آیت کریمہ بھی ہوتی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے۔ فوراً ان کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا سوچا بھی کیسے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے سوچا تو اللہ ان سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، کیونکہ نبی کا تقوی، نبی کی شکر گزاری اور نبی کا جو ریلیشن ہے اللہ کے ساتھ، وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، تو اس میں گمان کا تو شائبہ ہی نہیں ہے۔ آپ اور میں تو روز صبح خوش ہوتے ہیں، شام کو ڈاؤن ہوتے ہیں نا، ہم تو روز ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم گئے، بس یار اب تو یہ زندگی جو ہے نا ہم پھنس گئے اس میں، ڈیڈ اینڈ آ گیا، کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ وہ ریلیشن بنایا ہی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا کہ میں نے ایسا سوچا بھی کیسے، تو انہوں نے فوراً یہ دعا کی اللہ سے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں نے اگنور کیا، میں نے ایسا سوچا بھی کیسے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کو فوراً، آپ دیکھیں اگلی آیت میں ہی اللہ نے تذکرہ لکھ دیا کہ اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ان کو اس غم سے نکالا، ان کو اس کیفیت سے نکالا، اس مایوسی کی کیفیت سے نکالا۔ اس کے بعد ان کو ان کے اہل، ان کی فیملی، ان کے اہل اللہ نے لوٹا دیے، اور وہ
اس شکر گزاری کی وجہ سے، کیونکہ یہ شکر گزاری کی کیفیت تھی جس نے ان کو یہ احساس دلایا کہ میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں۔ اور میں آپ کو، آپ یقین کریں، یہ تو ایک معجزہ ہے نبی کا، لیکن نبی کی زندگی میں جو معجزہ ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے لیسن ہوتا ہے۔ اچھا میرے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ وہ لیسن یہ ہے کہ مجھے اللہ نے بہت ہائی ٹائمز دکھائے ہیں زندگی میں، آپ کو بھی دکھائے ہوں گے، سب کی زندگی میں ہائی ٹائم بھی آتا ہے، لو ٹائم بھی آتا ہے۔ اب جب میری زندگی میں لو ٹائم آتا ہے، میں اس وقت کیسے بیہیو کرتا ہوں، میں اس وقت کیسا ظرف دکھاتا ہوں، میں اس وقت کتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کتنا اور جھکتا ہوں، میں کتنا اپنی غلطی کو چیک کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو میرے یہ حالات ہوئے ہیں کہیں اس میں میرے ہاتھ تو شامل نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل فیملی کی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری زندگی میں جو بھی آج تک تکلیف آئی ہے اس میں میرے اپنے ہاتھ شامل تھے، یا میری زبان شامل تھی، یا میرے ہاتھ شامل تھے، یا میری سوچ شامل تھی، کیونکہ اتنا بڑے چیمپئن تو ہم ہے نہیں کہ اللہ ہمارا امتحان لے۔ ہم پر 99.9999% جو تکلیف آتی ہے اس میں ہمارے اپنے ہاتھ شامل ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے تو امتحان لیا ہے اپنے انبیاء کا، اللہ نے تو امتحان لیا ہے اپنے صحابہ کرام کا، اور اللہ امتحان لیتے ہیں مومنین کا، اچھے ایمان والوں کا۔ کب؟ جب اس کو ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ٹیسٹ آتا ہے پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں، تو ٹیسٹ ہوتا تو بڑا ٹف ہے، آپ کو برا بھی لگ رہا ہوتا تھا، ہائے رات کو اٹھ کے بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا، اور سر کھپانا پڑے گا، بڑا آپ کو ایگزاسٹ کر دیتا ہے ایگزام، لیکن اس کے بعد آپ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں، آپ نیکسٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں، آپ کی ڈگری ہو جاتی ہے، آپ کو جاب مل جاتی ہے۔ سو ٹیسٹ ایلیویٹ کرتا ہے ایک اچھے ایمان والے کو، اور وہی ٹیسٹ عذاب بن جاتا ہے اگنور کرنے والے کو، جو اللہ کو نہیں جانتا، جو اللہ کے احکامات کو نہیں جانتا، جو اللہ سے رجوع نہیں کرتا۔ سو ایک ہی سچویشن وہ عذاب جان، وبال جان بن گئی، اور ہم راؤنڈ اباؤٹ پہ گھومتے رہیں گے۔ اسی راؤنڈ اباؤٹ پہ ہم 16 17 18 19 20 سال کی عمر سے لے کے ہم 50 60 100 سال کے ہو گئے، اسی راؤنڈ اباؤٹ پہ گھومتے ہوئے۔ اور اگر ہم نے راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر گھومتے ہوئے اللہ سے مدد مانگ لی، اللہ سے رجوع کر لیا، تو ہمیں ایگزٹ مل جاتا ہے، اور پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لائف پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ سو اس لیے یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کے اندر ہوں گے تو زیادہ آگے نہیں جائیں گے، بلکہ ایک گمان سے ہی واپس آ گئے تھے۔ وہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے نبی کے لیے، ہم بھی اگر گمان پہ پکڑ لیں گے اپنے آپ کو کہ نہیں میں نے ایسا گمان بھی نہیں کرنا، میں نے ایسا سوچنا بھی نہیں ہے، سوچ کو اگر میں نے اندر، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے شیطان اندر آتا ہے سوچ کے ذریعے، پھر انڈے دیتا ہے اندر، پھر ان کو وہ انڈے ملٹیپلائی ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ اندر خیال رہ جاتا ہے پھر وہ نظر سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ ویسا ہی دیکھتے ہیں۔ تو جتنا ہم پاک صاف سوچ میں ہوں گے اتنی پاک صاف ہماری نظر ہوگی، اور اتنے ہی پاک صاف ہمارا عمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی آسمان سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی ٹریننگ ہے، اور وہ ٹریننگ رمضان ہے۔ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے، ٹھیک ہے اللہ نے تو ہمیں پاک صاف اور اچھا بھیجا تھا، لیکن اس کے بعد جب زندگی گزارتا ہے کوئی بھی انسان، تو اس کو چھینٹے تو آتے ہیں، وہ گناہگار تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے بھی یہ سب کچھ کیا جس کو آپ گناہ بھی کہتے ہیں، غلطیاں بھی کہتے ہیں، بلنڈرز، غلطے بھی کہتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ نے معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کھلا چانس دیا معافی مانگنے کا، آج مانگ لیں، ابھی مانگ لیں، نیکسٹ مومنٹ کا پتہ نہیں ہے، سو پچھلے پہ بات نہیں ہوتی، پھر اللہ آپ کو موقع دیتے ہیں توبہ کرو آگے چلو، تو پھر آہستہ 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 آپ اپنی زندگی کو امپروو کر لیتے ہیں۔ تو اسی رمضان میں ہم اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور ون آف دا ریزنز، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ون آف دا ریزنز، ایک جو بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم یہ اپرچونٹی کبھی بھی جانے نہیں دیتے اپنی زندگی میں، اللہ کی بات کرنے کی، رمضان میں گفتگو کرنے کی، وہ اس لیے کہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے، وی بینیفٹ دا موسٹ، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی اپنی اوور آلنگ بھی ہوتی ہے، آپ خود بھی ریفریش ہوتے ہیں، آپ جتنا ذکر کریں گے، جتنا سوچیں گے، جتنا بات کریں گے، اتنا آپ کو بھی زندگی میں اس کو لے کے چلنا پڑے گا۔ سو اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ ہم کوئی آپ کو لیکچر دے رہے ہیں، کیونکہ ہم کوئی لیکچر دینے کے قابل نہیں، نہ ہی ہم آپ کو کوئی سرمن، نہ ہی کوئی آپ کو ہم کوئی تقریر کر رہے ہیں۔ یہ ایک برین سٹارمنگ سیشن ہے، یہ ایک ڈسکشن ہے،
یہ ایک ایمان شیئرنگ ہے اور ایمان ریزنگ ہے. جیسے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, یہ ایمان ریزنگ ایک ٹرانسمیشن ہے, اور یہ پلیٹ فارم ہمیں ملا اس کے لیے. سو سلوہ, آج جو ہم نے کوئز کیا تھا اچھا. اس کا جواب دینے کا وقت آ گیا ہے. Okay. سو ڈو یو نو کہ جس اونٹنی پہ شی کیمل پر بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ, اس کا نام کیا تھا؟ ڈو یو ریمبر؟ I don't. اس Tell کا me. نام, اس کا نام تھا قصوہ. وہ Kaswa. خوش نصیب اونٹنی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی, اس کا نام تھا قصوہ. اور اللہ ہمارے لیے یہ مہینہ, یہ رمضان, یہ پلیٹ فارم وہ اونٹنی بنا دے جو ہمیں اپنے اوپر بٹھا کر جنت کی طرف, اللہ کی رضا کی طرف, اللہ کی کمپینین شپ کی طرف, کہ اس کا ساتھ ہمیں مل جائے اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری یہ کوشش قبول کرے. اور آج کا جو کنکلوژن ہے, آج کا جو ساری گفتگو کا نتیجہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی, دیکھنے کی صلاحیت دی, اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی. ان تینوں چیزوں کو استعمال کر کے ہم پراپرٹی خریدتے ہیں, ان تینوں چیزوں کا استعمال کر کے ہم گاڑی خریدتے ہیں, مکینک کو ساتھ لے جاتے ہیں کہ اس کی یہ تینوں چیزیں بہتر ہیں. یہ تینوں چیزیں استعمال کر کے ہم ایڈورٹائزنگ کو یوز کرتے ہیں, کان سے سناتے ہیں, آنکھ سے دکھاتے ہیں, دل پہ آپ کے وار کرتے ہیں تاکہ آپ وہ پروڈکٹ خرید لیں. سو جاتے جاتے شکر کی ایک الٹیمیٹ ریوارڈ اللہ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ میں کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ, اس کی 7 نمبر آیت میں ایک اناؤنسمنٹ کی ہے, اذان دی ہے. اذان کا مطلب ہوتا ہے اناؤنسمنٹ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَدَّنَا رَبُّكُمْ, اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا, یہ اناؤنسمنٹ کر دی, لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو میں اور بڑھا دوں گا. اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا. تو یہ لکھ لیجئے, چاہے وہ اکانومسٹ ہیں, چاہے پاکستان کی لیڈرشپ ہے, چاہے کوئی بھی اپنی کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے, کسی چیز کو بھی بڑھانا چاہتا ہے, تو فارمولا کیا ہے؟ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو میں اور بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم انکار کرو گے یا ناشکری کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو پھر تمہاری پکڑ ہو جائے گی. اسی حکم پر ہم آج کی اس گفتگو کا اختتام کریں گے, اس امید کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ جب ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی سحر میں, اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو زندگی دے, تو ہم کل فخر کے ساتھ اٹھیں گے کہ میں نے پچھلا دن جو ہے اللہ کے حکم کی پروٹیکشن میں گزارا, ہدایت کے ساتھ روزہ رکھا. تو اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور اذان فجر کی طرف بڑھیں گے اور آج کے دن کا آغاز کریں گے. میں نجم شراز اور سلوہ نجم آپ سے اجازت چاہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.